ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس بیلنس آف پیمنٹ. آج ہم نے اکنامکس کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. واٹ از بیلنس آف پیمنٹ؟ ان اکنامکس دا بیلنس آف پیمنٹ ریفر ٹو دا ریکارڈ آف آل اکنامک ٹرانزیکشن بٹوین اے کنٹری اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ اوور اے اسپیسیفک پیریڈ. یہ جو اکنامکس ہے اس میں جو بیلنس آف پیمنٹ ہے نا، ایک مخصوص جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا اس کے دوران ایک کنٹری یا کسی بھی کنٹری کا اور باقی جو دنیا ہے ورلڈ ہے پڑی، اور اس کے درمیان میں جو اقتصادی لین دین ہے پڑا نا، اس کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہے یہ. اٹ پرووائڈز اے کمپریہنسو سمری آف کنٹری اکنامک انٹریکشن with other countries, including its import and exports of goods and services and financial assets. یہ جو دوسرے کنٹریز ہیں پڑے، یہ جو دوسرے ممالک ہیں نا اس کے ساتھ جو کنٹری کے اقتصادی جو تعلقات ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں، اس جہاں میں خلاصہ فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے. اور اس کے جو بشمول اس کی جو اشیاء ہیں، گڈز ہیں یا سروسز ہیں یا اور کوئی مالیاتی جو فائنینشیل ایسیٹس ہیں پڑے، یا اس کی جو درآمدات ہو رہی ہیں یا جو ایکسپورٹ یا امپورٹ ہو رہی ہیں اس کا ریکارڈ رکھتا ہے. یہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا، ڈبل انٹری جو بک کیپنگ جو ہے نا، اس کے اصول کی وجہ سے نا توازن ہونا چاہیے، متوازن ہونے چاہیے یہ دونوں. دوسرے الفاظ میں اگر کرنٹ اکاؤنٹس یا کیپٹل اکاؤنٹس اور مالی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، جو فائنینشیل ایسیٹس اکاؤنٹ ہوتے ہیں، بیلنس کا مجموعہ زیرو ہونا چاہیے. اگر ایک جو ہے نا کھاتا ہے میں سرپلس یا خسارہ ہے، ڈیفیسٹ ہے، تو اسے دوسرے جو کھاتے ہوتے ہیں اس میں ایکول اور مخالف اضافی یا خسارے سے پورا کیا جائے گا. بیلنس آف پیمنٹ کسی کنٹری کا بین الاقوامی جو انٹرنیشنل اقتصادی پوزیشن ہے اس کا تجزیہ کرنے اور اس کی جو مسابقت ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانے اور اس کے بیرونی جو مالی استحکام ہوتے ہیں نا اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک ضروری ذریعہ ہے. یہ کنٹری کے جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے نمونے، سرمایہ کے بہاؤ اور مالیاتی کمزوریوں کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے. جس سے جو پالیسی ہوتی ہے نا، یہ پالیسی سازوں کو جو ہوتے ہیں نا مالیاتی اور جو اس کی پالیسی ہوتی ہیں، مالیاتی جو پالیسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں باخبر جو فیصلے ہوتے ہیں نا اس میں مدد دیتا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جس سے وہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. اگر ہم اس کو دوسرے الفاظوں میں دیکھتے ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹ ہے ایک کنٹری ہے اور دنیا کے جو دیگر تمام کنٹریز ہیں پڑے نا اس کے درمیان میں ہونے والے جو تمام لین دین ہوتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے کہ ایک چیک بک جو رجسٹر ہے اس کی طرح ہے، اور جو پیسے کی تمام آمد ہو رہی ہے اور جو اس کے اخراج ہو رہا ہے، ایگزٹ یا انٹری ہو رہی ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے اور وہ متوازن ہے کہ نہیں ہے، توازن سے باہر یا زیرو کے برابر ہوتا ہے. اگر اس کی ہم امپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو اس کے گڈز اور سروسز جو ہوتی ہیں اور اس کے اور دوسرے ایسیٹس ہوتے ہیں، یا اس کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے یا اس کی ایگزٹ اور انٹری ہوتی ہے، اس کا بیان کرتا ہے. ڈبل انٹری جو بک کیپنگ ہے اس کی وجہ سے جو مجموعی طور پر جو زیرو ہونے کی توقع ہے نا، جو ہر لین دین میں کریڈٹ اور ڈیبٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتی ہے، اور جو ادائیگیاں ہوتی ہیں اس کے توازن میں اہم ہے، کیونکہ یہ جو معیشت ہے نا اس کے استحکام کے لیے چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا اس کا کام کر رہا ہوتا ہے. یہ سرپلس یا خسارے کا جو بھی ہوتا ہے نا اس کا تو اکنامی میں جو معیشت ہوتی ہے اس کو مستحکم کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں نا اس کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو مزید اگر گہرائی سے تجزیہ کرنے کی یہ اس میں ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو ایک کنٹری جو ہے نا $10 کے جو A ملین ہے نا اس کا سامان لاتا ہے. A جو ہے کنٹری اور ایک دوسرا کنٹری جو ہے وہ B ہے پڑے، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس کے تحت ملک کی کنٹری جو ہے اس میں آمد ہے پڑے. ان جو سامان لاتا ہے اس کے بدلے میں جو ملک A ہے نا اور جو کنٹری B ہے نا اس کو رقم ادا کی ہے. یہ جو مالیاتی اکاؤنٹ ہے اس کے تحت رقم کا جو اخراج ہے، ادائیگی کا بیلنس زیرو ہے پڑا. دونوں اکاؤنٹس ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس کا فارمولہ دیکھتے ہیں تو بیلنس آف پیمنٹ کس کے ایکول ہوگا؟ بیلنس آف کرنٹ اکاؤنٹ اور جو اس میں پلس کریں گے بیلنس آف فائنینشیل اکاؤنٹ کو. کرنٹ اکاؤنٹ اور بیلنس آف فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے نا اس کو ایڈ کریں گے تو بیلنس آف پیمنٹ آئے گا ہمارے پاس. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.